بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم و اغیار کی نظر میں بعض منصب مزاج غیر مسلم اسکالرز، حکام اور لیڈروں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کیا ہے، جن میں سے چند ایک کے اقوال پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، فرانس کے سابق بادشاہ اور معروف شخصیت نیپولین بونا پارٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار اعظم اور عظیم انسان قرار دیا ہے۔ وہ کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دراصل سردار اعظم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کو درس اتحاد دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظیم انسان تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت اہل عرب صدیوں سے خانہ جنگی میں مبتلا تھے۔ دنیا کے اسٹیج پر دیگر قوموں نے جو عظمت و شہرت حاصل کی، اس قوم نے بھی اسی طرح ابتلا و مصائب کے دور سے گزر کر عظمت حاصل کی، اور اس نے اپنی روح و نفس کو علائشوں سے پاک کر کے تقدس و پاکیزگی کا جوہر حاصل کیا۔ نمبر 2، معروف جرمن ادیب و شاعر گوئٹے لکھتا ہے، میں ارادہ رکھتا ہوں کہ وہ رات عقیدت و احترام کے ساتھ مناؤ جس رات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونے کی تکمیل ہوئی تھی۔ نمبر 3، مشہور و معروف فلاسفر ٹالسٹائی لکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان جلیل القدر مصلحین، ریفارمرز اور اصلاح کاروں میں سے ہے جنہوں نے عالم انسانیت کی بڑی خدمات سر انجام دیے۔ نمبر 4، معروف مغربی مورخ گبن لکھتا ہے، عیسائی اس بات کو یاد رکھے تو اچھا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل نے ان کے پیروکاروں میں اس درجہ دینی نشہ پیدا کیا کہ جس کو حضرت عیسیٰ کے ابتدائی پیروکاروں میں تلاش کرنا بے فائدہ ہے، اور ان کا مذہب اس تیزی کے ساتھ پھیلا جس کی نظیر دین عیسوی میں نہیں ملتی۔ چنانچہ نصف صدی سے کم میں اسلام بہت سی عالی شان اور سرسبز سلطنتوں پر غالب آ گیا۔ نمبر 5، معروف مغربی شخصیت جارج سیل ان لفظوں میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامل طور پر فطری قابلیتوں سے آراستہ تھے۔ نمبر 6، فرانسیسی دانشور پروفیسر سیڈیو یو اعتراف کرتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خندہ رو ملنسار، خاموش طبع، کم گو، بکثرت ذکر الہی کرنے والے، لغویات سے دور، بیہودہ پن سے نفور، بہترین رائے اور بہترین عقل کے مالک تھے۔ نمبر 7، نامور برطانوی مورخ و فلاسفر جارج برنارڈ شاہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں اس کی رگ انصاف بھڑکی، اور اس نے دل کھول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس نے لکھا، آئندہ 100 سال میں ہماری دنیا کا مذہب اسلام ہوگا، مگر یہ موجودہ اسلام نہ ہوگا، بلکہ وہ اسلام ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دل و دماغوں اور روحوں میں جاگزین تھا۔ اس طرح اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ یہی وجہ ہے کہ برطانوی حکومت نے اس کتاب کے تمام نسخے اکٹھے کروا کر انہیں نظر آتش کروا دیا تھا۔ غرض، برنارڈ شاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کا نجات دہندہ قرار دیا اور لکھا، ازمانہ وسطیٰ میں عیسائی راہبوں اور پادریوں نے جہالت و تعصب کی وجہ سے مذہب اسلام کی بڑی بھیانک تصویر پیش کی ہے۔ بات یہی ختم نہیں ہو جاتی، انہوں نے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کے خلاف باضابطہ تحریک چلائی۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا۔ میں نے ان باتوں کا بغور مطالعہ اور مشاہدہ کیا ہے، اور میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیت کے مخالف نہیں، بلکہ وہ ایک عظیم ہستی اور صحیح معنوں میں انسانیت کے نجات دہندہ ہے۔
اور اگر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے زمام کار اپنے ہاتھ میں لے لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسائل کو بخوبی حل کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ امن و سلامتی کے پیامبر ہے۔ نمبر 8، ماضی قریب کے تمام سیاسی نظریات کو بہت قریب سے دیکھنے اور انسانی جان و مال پر خود انسانوں ہی کے ظلم و جبر کو دیکھ کر ایک کافر مصنف نے کہا، موجودہ انسانی مصائب سے نجات پانے کی واحد صورت یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے حکمران بنے۔ نمبر 9، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات اور قوم کے لیے نہیں بلکہ دنیا عرض کے لیے آبر رحمت تھے۔ تاریخ میں کسی ایسے شخص کی مثال موجود نہیں ہے جس نے احکام الہی کو اس عمدہ طریقے سے سر انجام دیا ہو۔ نمبر 10، پروفیسر آرنلڈ نے اپنی معروف کتاب پریچنگ آف اسلام کے صفحہ 379 پر لکھا ہے، مدارس میں اگر قرآن کی تعلیم دی جائے تو کچھ کم ترقی کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 11، جان ولیم ڈریپر نے لکھا، بنی نوع انسان پر جس شخص کی زندگی سب سے زیادہ اثر انداز ہوئی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی ہے۔ نمبر 12، اخبار اندلس کے مصنف مسٹر اسکاٹ کا کہنا ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق نہیں تھے تو پھر کوئی رسول دنیا میں آیا ہی نہیں۔ نمبر 13، نامور مغربی فلاسفر و دانشور روسو نے یہ تمنا کی، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو بلندیوں پر پہنچانے کے لیے عرب کے لق و دق صحرا میں عظیم انقلاب کا آغاز کر چکے تھے۔ آپ بہت اعلیٰ مرتبہ والے سیاسی مدبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام شاندار تھا۔ نمبر 14، نوبل انعام یافتہ انگریز فلسفی اور نامور ادیب تھامس کارلائل اپنی کتاب ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انقلاب کے ہیرو اور بطل عظیم قرار دیتے ہوئے کہتا ہے، یہ انقلاب کیا تھا؟ عربوں کے لیے یہ انقلاب ایک نئی زندگی تھا جو انہیں تاریکی سے نور کی طرف لے آیا۔ عرب اس کے ذریعے پہلی دفعہ زندہ ہوا، ایک ایسی قوم جو ابتدائی آفرینش سے گمنامی کے عالم میں ریوڑ چراتی پھرتی تھی، اس کی طرف ایک رسول آیا جو اپنے ساتھ ایک ایسا پیغام لایا جس پر وہ قوم ایمان لے آئی۔ وہ دیکھو، وہی گمنام چرواہے دنیا کے ممتاز ترین قوم بن گئے۔ نوع انسانی ایک خشک نیستہ کی طرح ایک شرارہ کے انتظار میں تھی۔ وہ شرارہ اس بطل جلیل کی صورت میں آسمان سے آیا اور تمام نوع انسانی کو شعلہ صفت بنا گیا۔ بانی اسلام کے ناقابل انکار فضائل کا انکار، انصاف کا خون کرنا اور حق پسندی کی پیشانی پر کلینک کا ٹیکہ لگانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ علم و معرفت کا خزانہ اور حکمت و فضیلت کی کان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکیمانہ ارشادات سے فائدہ اٹھانا انسانیت کا فرض مبین ہے۔ آپ کا 23 سالہ دور نبوت ایک ہیرو کی تمام صفات اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ نمبر 15، معروف مغربی مصنف سر ولیم میور نے اپنی کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا ہے، ہمیں بلا تکلف اس حقیقت کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ اس تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تاریک توہمات کو ہمیشہ کے لیے جزیرہ نمائے عرب سے باہر نکال دیا جو صدیوں سے اس ملک پر چھائے ہوئے تھے۔ بت پرستی خارج البلد ہو گئی۔ توحید اور اللہ کی موجودہ رحمت کا تصور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کے دلوں کی گہرائیوں اور زندگی کے اعماق میں جاگزین ہو گیا۔ نمبر 16، ہندو کے مذہبی پیشوا مہاتما گاندھی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھا، جب مغرب پر تاریکی اور جہالت کی گٹھائیں چھائی ہوئی تھی، اس وقت مشرق سے ایک ستارہ نمودار ہوا، ایک روشن ستارہ جس کی روشنی سے ظلمت کھدے منور ہو گئے۔ اسلام دین باطل نہیں ہے، ہندو کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی میری طرح اس کی تعظیم کرنا سیکھ جائے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا بلکہ اس کی اشاعت کے ذمہ دار رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، یقین، ایثار اور اوصاف حمیدہ تھے۔ ان صفات نے لوگوں کے دلوں کو مسخر کر لیا تھا۔ یورپی اقوام جنوبی افریقہ میں اسلام کو سرعت کے ساتھ پھیلتا دیکھ کر خوفزدہ ہے۔
نمبر 17، 1920 میں بر صغیر کے راجپال نامی ایک شخص نے اپنی رسوائے زمانہ کتاب رنگیلا رسول لکھی تھی، جس میں اس نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی پر ناروا اعتراضات کیے۔ راجپال گستاخ کا کام تو غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ نے 1929 میں تمام کر دیا تھا، لیکن اس کی گستاخانہ کتاب کا جواب شیخ الاسلام فاتح قادیان حضرت مولانا ثناء اللہ امر تسری رحمہ اللہ متوفی 1948 نے بنام مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا تھا، جس کو مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا اعزاز علی مفتی کفایت اللہ، مولانا عبد الباری لکھنوی، مولانا عبد الشکور لکھنوی، مولانا ابو القاسم سیب بنارسی، مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی، مولانا ظفر علی خان اور خواجہ حسن نظامی رحمہ اللہ نے بہت پسند کیا۔ بعض منصب مزاج ہندو نے بھی اس جواب کو سراہا۔ امام العصر مولانا حافظ محمد ابراہیم صاحب میر سیالکوٹی رحمہ اللہ متوفی 1956 نے تو یہ فرمایا کہ میں اس کتاب کا نام مقدس رسول رکھنے پر قربان جاؤں۔ راجپال کی اس رسوائے عالم کتاب رنگیلا رسول میں بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فدا ابی و امی و روحی و قلبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ساختہ تعریف اور خوبیاں بیان ہو گئی ہے۔ چنانچہ اس نے لکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تجارت کا حساب دیا اور اپنی اجرت لے کر رخصت ہوئے۔ ان کی شرمیلی آنکھیں، ضرورت سے کم گو زبان اور قدرتی جمال، اس سے بڑھ کر بے وفار کا کھرا پن، پھر بے تکلفی اور سادگی، جو دل میں تھا وہی زبان پر تھا، وہی عمل میں۔ بڑھیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر یہ بے ساختگی اثر کر گئی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تنہائی کا شریک بنانا چاہا۔ نمبر 18، 1978 میں ایک امریکی ادیب و مصنف مائیکل ہارٹ نے تاریخ انسانیت کی 100 مؤثر شخصیات کے عنوان سے ایک کتاب لکھی۔ وہ اگرچہ عیسائی تھا، لیکن اس نے منصفانہ و محققانہ نظر سے مطالعہ کیا تھا، لہٰذا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عہد ساز شخصیتوں میں سب سے پہلے نمبر پر ذکر کیا، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کا دوسرا کوئی تھا ہی نہیں کہ جسے پہلے نمبر پر لایا جاتا۔ نمبر 19، برطانیہ کے ولی عہد شہزادہ چارلس نے کہا، اسلام ایک ایسا عظیم مذہب ہے جس کی پیروی میں انسان کے لیے خیر و برکت ہے۔ نمبر 20، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی کتاب کی امریکی مصنفہ کیرن آرمسٹرانگ نے لکھا ہے، 9/11 کے بعد مخالفین اسلام نے ان قرآنی آیات کے حوالے پیش کیے جن میں جارحیت پسندانہ رویہ جھلکتا ہے، اور انہیں تشدد و دہشت گردی کی دلیل بنایا ہے۔ ایسے ہی تورات و انجیل میں بھی جارحیت پسندی کے حوالے ملتے ہیں، انہیں تو کوئی ناقد نشانہ نہیں بناتا۔ اور پھر عیسائی سربوں نے سربرینیکا میں 8,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا، تب تو کسی نے عیسائیت کے بارے میں یہ فتویٰ نہیں دیا کہ یہ مذہب امن عالم کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ نمبر 21، معروف کتاب انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں لکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب حقیقتاً دین ابراہیم علیہ السلام کا احیا تھا۔ قانون ساز، ماہر حرب، منتظم اور جج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مختلف پہلو تھے۔ خوفناک قبائلی تعصب کا خاتمہ، عورتوں کو ان کے حقوق خصوصاً وراثت میں حصہ دلانا اور دختر کشی کا خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اصلاحات ہے۔ اس سلسلہ میں بہت ساری شہادتیں اور گواہیاں ذکر کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے بات بہت طویل ہو جائے گی۔ بعض اہل علم نے تو اس موضوع پر مستقل کتابیں بھی لکھی ہے، جن میں مولانا محمد حنیف یزدانی رحمہ اللہ کی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی نظر میں 450 صفحات پر مشتمل بڑی جامع کتاب ہے، جسے مکتبہ نظیریہ علامہ اقبال ٹاؤن لاہور نے شائع کیا ہے۔ ایسے ہی لاہور سے شائع ہونے والے مجلہ الدعوہ نے بھی اپنی 2 قسطوں میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 غیر مسلم دانشوروں کا خراج عقیدت کے عنوان سے قاضی کاشف نیاز کا ایک مقالہ نشر کیا ہے، جو کہ ماہ صفر و ربیع الاول 1427 ہجری کے شمارہ 3 اور 4 مارچ اپریل 2006 میں دیکھا جا سکتا ہے۔
نیز دیکھیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی نظر میں از محمد یحییٰ ترجمہ محمد عاصم بٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم دانشوروں کی نظر میں از ساجد امین خان طبع سویرا پبلیکیشنز لاہور.